جی معزز ناظرین، السلام علیکم ناظرین، میں نے گزشتہ 5-6 ماہ سے سیاست کے موضوع پہ ویڈیوز بنانا چھوڑ دیں، کیونکہ فائدہ کچھ نہیں تھا۔ اتنی ہلچل مچی ہوئی ہے اور اس طریقے سے ساری انفارمیشنز ایکسپلوژن چل رہی تھیں کہ اگر اس پہ کوئی بات کی جائے تو سننے والے دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی ایک سیاسی پارٹی کی سائیڈ لی جا رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک نیوٹرل پاکستانی، ایک عام پاکستانی کیا سوچتا ہے اور وہ کیا دیکھ رہا ہے اور وہ اس کی فیلنگز کیا ہیں، کہ ہم نے جس شخص کو ہیرو بنایا، ماضی کے جو ظالم حکمران کہہ لیں، کرپٹ حکمران کہہ لیں، ان کے مقابلے میں ہم نے ایک ایسا بندہ ڈھونڈا جو آئیڈیل تھا، لیکن وہ ہماری امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکا۔ اور پھر 9 اکتوبر 2021، تقریباً 1.5-2 سال پہلے، ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا جو ہماری پیرنی صاحبہ ہیں، اور ان پیرنی صاحبہ کے پاس ایک موکل ہے جس نے خان صاحب کو وزیر اعظم بنوانے میں بہت ہیلپ کی تھی، اور ان کی حکومت چلانے میں اور فیض حاصل کرنے اور جنرل صاحب سے بھی فیور اور جو ججز ہیں ان سے بھی فیور لینے میں ان کی بڑی ہیلپ کی تھی پچھلے 4 سالوں میں، 4 سالہ دور حکومت میں۔ لیکن اس نے پھر 2021 میں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس نے کہا جی میں مزید اس شخص کی فیور نہیں کر سکتا ہوں، یہ شخص جو ہے مسلسل جو ہے غلطیاں کر رہا ہے، مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، اس کا ظاہر باطن ایک نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے گزشتہ ویڈیوز میں بیان کی تھی۔ اب آئیے کرنٹ ایشوز کی طرف۔ مختاریہ گل ود گئی تو بات واقعی بہت بڑھ گئی۔ ہم نے پہلے 1 سال پہلے بھی بتایا کہ اب خان صاحب کا مستقبل کیا ہے۔ خان صاحب کا مستقبل جیم سے ہے، جیم سے ہے جوتے، اور جیم سے ہے جیل، اور جیم سے ہے جلا وطنی۔ اب دیکھیے ان میں سے کون سی آپشن جو ہے ان کے حصے میں آتی ہے، لیکن آنی یہی ہے۔ جو لفظ بھی، جو آپشن بھی ان کے مستقبل کی ہوگی وہ جیم سے شروع ہوگی، اور موسٹ پروبیبلی ان تینوں میں سے ایک ہوگی۔ ایک چیز تو ہو ہی رہی ہے، جوتے پڑنے تو چھوٹی سی بات ہے، اتنی بے عزتی، اتنی جو ہے انسلٹ ہو گئی، اتنی جو ہے حالات خراب ہو گئے۔ لیکن انتہا ہوتی ہے نا کسی چیز کی، کہ ایک چیز کا پول کھلتا بھی ہے اور اگلے دن پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے قوم سے خطاب ہو رہا ہے۔ بھئی کون سی قوم سے خطاب؟ آپ کا سٹیٹس کیا ہے قوم سے خطاب کرنے کا؟ یہ تو صرف صدر اور وزیر اعظم کر سکتے ہیں نا، کوئی اور تو قوم سے خطاب نہیں کر سکتا ہے۔ اور کون سی قوم؟ وہ آپ کا جو ایک گروہ ہے، اور وہ بھی مایوس ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے ورکرز مایوس ہو چکے ہیں۔ تو ابھی یہ دوبارہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میری 2 دن پہلے پھر ملاقات ہوئی، جو پیرنی صاحبہ ہیں، خان صاحب کی پیرنی، اور ان کے موکل سے ملاقات ہوئی۔ تو کچھ سوال میں نے اپنی دلچسپی کے لیے اور آپ دوستوں سے شیئر کرنے کے لیے بھی پوچھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے تو کرنٹ ایشو پہ بات کی کہ جی الیکشن تاریخ آ گئی، سپریم کورٹ نے کہہ دیا، ادھر سے جج صدر صاحب نے کہہ دیا، ادھر سے سپریم کورٹ نے آرڈر آ گئے، اور تیاری شروع ہو گئی الیکشن کمیشن کی۔ تو کیا اب کیا ہوگا؟ تو جواب دیا موکل نے کہ کچھ نہیں ہوگا، الیکشن مقررہ وقت میں نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے ہی ایک حیران کن تبدیلی آ رہی ہے، آنے والی ہے، سر پہ کھڑی ہے، تلوار لٹک رہی ہے، سب کچھ بدل جائے گا۔ اور یہ تبدیلی اصل تبدیلی ہوگی جو آ رہی ہے، یہ خان صاحب کے گانوں اور ترانوں والی تبدیلی نہیں ہوگی۔ میں نے ان سے پوچھا، دوسرا سوال کیا، خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم کب بنیں گے؟ تو ان کا جواب تھا، سوچنا بھی نہ، یہ بات نہ آپ کبھی سوچنا۔ تو پھر مستقبل کیا ہے ان کا؟ انہوں نے وہی بات دہرائی جو مجھے پہلے بھی بتائی تھی، کہ جیم سے ان کا فیوچر ہے، اور وہ 3 لفظ ہیں۔ ایک لفظ تو ہو چکا ہے، وہ جوتے تو پڑ چکے ہیں، ہر طرف سے تھو تھو تو ہو چکی ہے، تھوک تھوک کے چاٹ چکے ہیں، اب رہ گئی ہے جیل اور جلا وطنی۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اگلا سوال میں نے ان سے کیا کہ آج کل خان صاحب چھپ چھپا کے کیا کام کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے،
امریکہ سے معافی تلافی کر رہے ہیں اور بڑھ بڑھ کے ان کو جفیاں ڈال رہے ہیں. کہاں گیا وہ؟ ہم کوئی غلام ہیں اور امریکی سازش نامنظور اور امپورٹڈ حکومت نامنظور. مستقبل کی منصوبہ بندی. اگلا سوال ہم نے پوچھا مستقبل کی منصوبہ بندی کیا ہے خان صاحب کی؟ تو موکل نے بتایا کہ مستقبل کی خان صاحب کی منصوبہ بندی بہت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ اس کو امپلیمنٹ نہ ہونے دے. وہ بہت خطرناک ان کی منصوبہ بندی ہے. اور اگر وہ ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ مجھے دوبارہ اقتدار مل جائے، مجھے دوبارہ اقتدار مل جائے، خواہ اس میں جتنی بھی تباہی بربادی ملک کی ہونی ہے ہو جائے. اور رول آف لا کی نصیحتیں کرنے والا شخص جب قانون کی عدل و انصاف کی دھجیاں، رول اور لا کی دھجیاں خود اڑانا شروع کر دے تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کتنی تحریکیں ساری ناکام ہو گئیں. کون کون سی؟ امریکہ کی غلامی سے نجات کی تحریک، امپورٹڈ حکومت کے خلاف تحریک، حقیقی آزادی کی تحریک دفن ہو گئی، عدلیہ بچاؤ تحریک، جیل بچاؤ تحریک، سول نافرمانی، اور اب پھر ایک نیا ٹوپی ڈرامہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تو خان صاحب کا اپنا ذاتی تھوڑا سا بتائیے. تو موکل نے بتایا کہ میں نے انسانوں کی دنیا میں، انسان جھوٹ تو بولتے ہیں لیکن انسانوں کی دنیا میں جھوٹ، بے ایمانی، منافقت، یہ ساری چیزیں عام ہیں انسانوں میں. لیکن کسی ملک کے حکمران کو میں نے پہلی مرتبہ اتنا جھوٹ بولتے دیکھا. کیا لمحہ، استغفار. اچھا موکل صاحب یہ بتائیے کہ یہ آڈیوز ویڈیوز کی کیا کہانی ہے؟ حقیقت بتا دوں، مسکراتے ہوئے کہا، یہ آڈیوز اور ویڈیوز سب سچی ہیں. یہ قطعاً بنائی نہیں گئی ہیں، یہ فیک نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقی ہیں. اور اسی لیے اب ان لوگوں نے کہنا چھوڑ دیا ہے کہ یہ جعلی ویڈیوز ہیں، فیک ویڈیوز ہیں. اب ایک نئی بات انہوں نے شروع کر دی ہے. کیا؟ کسی کی ذاتی گفتگو ریکارڈ کرنا یا ذاتی جو سین ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کو ویڈیو ٹیپ کرنا. کیا یہ غیر اخلاقی بات نہیں ہے؟ ذاتی کارستانیوں کی ویڈیوز بنانا اور ان کی پرسنل گفتگو کو ریکارڈ کرنا، بھائی غیر اخلاقی تو ہے، لیکن آپ لوگ جو ان ویڈیوز میں بول رہے ہو اور جو کر رہے ہو، کیا وہ اخلاقیات ہے؟ تو پھر وہ ادھر پلڑا بھاری ہے کہ اگر وہ کوئی غلط بات نہ ہوتی تو پھر تو کسی کی ٹیپ کرنا غیر اخلاقی بات ہوتی. جبکہ اس میں تو آپ مجرم ثابت ہو رہے ہو، اس میں تو آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہو، ایسی باتیں کر رہے ہو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ جی یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے کہ کسی کی آڈیو ویڈیو پرسنل ٹیپ کرنا. بھائی وہ جو تم لوگ باتیں کر رہے ہو اور جو تم یہ ملک کے خلاف اور حکومت کے خلاف اور جو بھی قوم کے خلاف جو باتیں کر رہے ہو اور اپنا مقصد جو تمہارا کیا ہے، جب اس کے متعلق ڈسکس کرتے ہو، یہ کیا غیر اخلاقی نہیں ہے؟ یہ تو گناہ ہے، یہ تو ذاتی منفعت اور خود غرضی ہے. اس میں اب ویڈیو بنانا غیر اخلاقی کیسے ہو گیا؟ تو ویڈیوز آڈیوز میں جو کچھ ہے، کیا یہ اخلاقیات ہے؟ کیا ریاست مدینہ بنانے والوں کا یہ کردار ہو سکتا ہے؟ کسی گھریلو خاتون کی گفتگو ٹیپ کرنا بری بات ہے، لیکن وہ گھریلو خاتون اگر یہ کہہ رہی ہو بیٹا ارسلان مذہبی ٹچ دے دو، نفرت پھیلاؤ، خدا کا خوف کریں، ایک چیز غیر اخلاقی اور جو اس میں ہو رہا ہے وہ تو گناہ عظیم ہے. اور دوسری ویڈیو ٹیپ، ویڈیو ریکارڈ کیجی، کیا ہے؟ وہ چھوٹے ہیرے کی نہیں، بڑے ہیرے کی انگوٹھی چاہیے. ماشاءاللہ یہ ہے وہ خاتون جو کہ گھریلو خاتون جن کو ڈکلیئر کیا گیا کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اب سیاست سے تعلق اتنا گہرا سامنے آنے والا ہے کہ ہوش اڑ جائیں گے. مایوس ہو چکے ہیں اب پی ٹی آئی کے ورکرز بھی مایوس ہو چکے ہیں. اور کیا ہوگا کہ گل ود گئی ہے بس آج کل میں. اور پھر یہ دیکھیں وہ شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا، وہ کتنے دنوں سے، راتوں سے نیندیں حرام ہیں، کتنی راتوں سے نیندیں حرام. اور قوم کو قومی خطاب میں کیا کہا جاتا ہے؟ ڈر کو نکال دو ذہن سے، خوف کے بت توڑ دو، اور خود خوف میں مبتلا ہے. جیلیں بھر دو اور گرفتاریاں دے دو، ہم کو ڈرتے ہیں تو خود ضمانتیں کروا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اگر کوئی
کسی تعمیل کے لیے بھی آئے تو کہاں کہاں اب کیا کیا باتیں چل رہی ہیں. کچھ ایک تو صحیح ہوگی نا، باتھ روم میں گھسنا، بیڈ کے نیچے گھسنا، ٹھیک ہے، اور بھاگ جانا. تو یہ کچھ شرم آنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ قانون کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی قانون امیر کے لیے قانون اور غریب کے لیے قانون اور ہو تو ملک ترقی نہیں کرتا، ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو بھائی اپنے لیے تو آپ علیحدہ قانون چاہتے ہیں، بلکہ قانون چاہتے ہی نہیں ہیں. قانون نام کی کوئی چیز سرے سے چاہتے ہی نہیں ہیں، اور خود کو سمجھتے ہیں فوق القانون. اللہ اکبر. خان کے عاشق، خان کے دیوانے، خان کی دیوانیاں اب مایوس ہو چکے ہیں. میرے جو جاننے والے دوست احباب ہیں، کولیگز ہیں، اور میرے اسٹوڈنٹس ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ، وہ سب اب مایوس ہو چکے ہیں. اور ان کی، اب وہ لفظ نہیں بولوں گا، لیکن ان کی زبان بندی ہو چکی ہے. کیوں؟ کہ وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ اگر 10 باتیں کسی کے سامنے آتی ہیں تو کیا 10 جھوٹ تو نہیں ہوتی نا، کوئی ایک دو تو سچ ہوتی ہیں. اب اگر اس کرائیٹیرین پہ بھی وہ بات کریں اپنے ہیرو کی، تب بھی وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ سوچا کیا تھا، نکلا کیا. اور جنازہ نکل گیا ساری تحریکوں کا، اور جھوٹ پہ جھوٹ اور کھلتا جا رہا ہے. منافقت سامنے آتی جا رہی ہے، اور لالچ. کرپشن سے چھٹکارے کے لیے تو تمہیں لائے تھے میاں صاحب، خان صاحب. تو آپ نے تو کرپشن کے اب جو داستانیں سامنے آنے والی ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. کرپشن سے پاک معاشرہ چاہنے والے خان، اور ان کی اپنی جماعت سے کبھی گوگی نکل آتا ہے اور کبھی بزدار. اللہ حافظ.